الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه وأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه رواہ مسلم۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کا انتقال ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ادخلوا بہ المسجد، کہ انہیں مسجد کے اندر لاؤ، یعنی ان کا جنازہ، حتی اصلی علیہ، تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ جو ہے وہ مسجد سے متصل تھا اور اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ اس طرح سے بنائے گئے تھے کہ مسجد کے ارد گرد تھے اور سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، تو حضرت عائشہ پر اس سلسلے میں انکار کیا گیا۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ یہ صحابہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہاں، اور مسجد میں نہ جنازہ نہیں لایا جائے گا۔ فقالت واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام المومنین نے فرمایا بخدا یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضا کے دونوں بیٹوں سہیل اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی۔ صلی علی فلان کا معنی ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھنا، صلی علی میت، ہاں، اور ابن بیضا، یہ بیضا نام ہے، ان کے دو بیٹوں کا انتقال ہوا تھا، ایک کا نام سہیل تھا اور ایک کا نام سہل تھا۔ تو سہیل و اخیہ، اخی سے مراد وہی سہل ہے، نیچے لمات کے حوالے سے دیکھیں لکھا ہوا، یہ سہیل و اخیہ، یہ ابن بیضا، ابن سے بدل ہے، ہاں، اچھا، تو یہ دلیل میں انہوں نے پیش کیا۔ اب اس سلسلے میں ائمہ کے درمیان حکم میں اختلاف ہے، آیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ حنفیہ کے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے، چاہے جنازہ اور جنازہ پڑھنے والے میں امام کے سب مسجد میں ہوں، یا صرف جنازہ مسجد میں ہو پڑھنے والے باہر ہوں، یا جنازہ باہر ہو پڑھنے والے اندر ہوں، یا یہ ہو کہ جنازہ تو باہر ہے، جنازہ اور امام اندر ہے اور باقی لوگ باہر ہیں، جو بھی صورت ہو، یہ ساری صورتیں احناف کے نزدیک مکروہ ہیں جی، اور اس پر دلیل وہی صحابہ کا عمل ہے، کیونکہ دیکھیے جب ام المومنین نے یہ کہا کہ ان کا جنازہ اندر لایا جائے تو صحابہ نے انکار کیا اس پر، اس لیے کہ صحابہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل معلوم تھا، ہاں، البتہ ام المومنین نے یہ بات اس لیے کہی کہ یا تو کوئی ان کی شدید خواہش تھی، ہاں، کہ میں بھی اس میں شریک ہوں، یا کوئی مجبوری رہی ہوگی، ہاں، اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ پورے صحابہ کے مقابلے میں ام المومنین کا عمل قول اس وجہ یہاں نہیں قابل قبول ہے کہ جنازے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ باہر ہوتا تھا طور سے، ہاں، اور ام المومنین عموماً حجرے میں رہتی تھی،
تو اس لیے جب سارے صحابہ وہاں موجود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو ان کے مقابل ام المومنین یہ روایت پیش کر رہی ہیں، تو یہ روایت ان کے مقابلے میں مرجوح قرار دی جائے گی، سمجھے؟ ہاں، کیونکہ صحابہ کو اس کا مشاہدہ ہے۔ اچھا، تو بہرحال اس لیے حنفیہ نے کہا کہ یہ مکروہ ہے۔ اب یہاں یہ اختلاف ہے کہ مکروہ تنزیہی یا تحریمی ہے، دونوں طرح کے قول ہیں، سمجھے؟ بعض نے حنفیہ میں سے بعض نے اس کو تنزیہی قرار دیا، بعض نے مکروہ تحریمی قرار دیا۔ اور امام شافعی اور امام مالک کے یہاں مسجد میں نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے بلا کراہت۔ ہاں، ان کی دلیل یہی حدیث ہوگی جس کو ام المومنین نے پیش کیا۔ وعن سمرا ابن جندب قال صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ ماتت فی نفاسها فقام وسطها یا وسطها، دونوں صحیح ہے، وسطها سین کے سکون کے ساتھ یا وسطها واو سین دونوں کے فتحے کے ساتھ، معنی ایک ہی ہے دونوں کا، متفقون علیہ۔ حضرت سمرا ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی جس کا انتقال اس کے نفاس یعنی ولادت میں ہوا تھا، بچے کی پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی نماز جنازہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی۔ فقام وسطها، تو سرکار اس کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ اب یہ ایک مسئلہ مختلف فی ہے کہ نماز جنازہ کی میں امام کہاں کھڑا ہو۔ ہاں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ مرد ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑا ہو، سر کے مقابل، عورت ہے تو اس کے کمر کے بالمقابل کھڑا ہو جی۔ اور ہمارے ہاں حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ امام سینے کے بالمقابل کھڑا ہو، سمجھے؟ اچھا، یہ حدیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے شوافے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ مرنے والی عورت تھی اور اس میں فقامہ وسطہا کہ سرکار اس کے وسط میں کھڑے ہوئے، اور ظاہر کے اعتبار سے جسم کا وسط کیا ہے؟ کمر۔ ہاں، لیکن دوسری اور احادیث میں سینے کے بالمقابل کھڑے ہونے کی بات صراحت کے ساتھ آئی ہے جی، اور یہ حدیث بھی ہمارے خلاف دلیل نہیں۔ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں فرمایا کہ سینہ بھی وسط ہے، اس اعتبار سے دیکھیے کہ سینے سے اوپر کی طرف کیا ہے؟ ہاتھ ہے دو، اور سر ہے، تو دو اعضاء اوپر ہوئے بڑے، اور سینے سے نیچے کی طرف دیکھیے تو پیٹ ہے اور پیر ہے، تو دو اعضاء ہوئے، تو سینہ اس طریقے سے وسط ہوا، بیچ ہوا، لہذا یہ ہمارے خلاف دلیل نہیں۔ اور وہ حدیثیں جن میں سینے کے مقابل کھڑا ہونے کا ذکر آیا ہے وہ ہمارے لیے کھلی دلیل ہے، سمجھ گئے؟ متفقن علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر دفن لیلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال افلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك فقام فصففنا خلفه فصلى عليه متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قبر کے پاس سے ہوا کہ جس میں رات میں تدفین کا عمل ہوا تھا، یعنی اس میں مردے کو رات میں دفن کیا گیا تھا۔ دفنا لیلن، دفنا میں ضمیر ہوا قبر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو بظاہر ترجمہ یہ ہوگا کہ اس قبر کو رات میں دفن کیا گیا تھا۔ قبر تو دفن کی نہیں جاتی، ہاں، بلکہ قبر میں جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہاں دفنا میں ضمیر ہوا، ہاں، جو قبر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے مراد
माफिल कब्र है, मुर्दा, समझे। यानी गोया ज़र्फ बोल कर मजरूफ मुराद लिया गया है। इसी को इल्म बयान में क्या कहते हैं, मजाज मुरसल। मजाज मुरसल की एक सूरत है कि लफ्ज़ बोला जाए, उसका हकीकी माना मुराद न लिया जाए, मजाजी माना मुराद लिया जाए, माने हकीकी और मजाजी के दरमियान कोई इलाका और ताल्लुक़ हो। यहाँ ताल्लुक़ क्या है, ज़रफ़ियत का ताल्लुक़ है। ज़र्फ़ बोला गया, मजरूफ मुराद लिया गया। इल्म बदी के एतबार से देखिए तो यहाँ इस्तिख़दाम है। इस्तिख़दाम का मतलब ये होता है कि एक कोई लफ्ज़ जिक्र किया जाए, उससे एक माना मुराद लिया जाए, और फिर उसकी तरफ ज़मीर लौटा करके दूसरा माना मुराद लिया जाए, समझे। यहाँ देखिए कब्र का लफ्ज़ बोला गया, उससे एक माना मुराद है, ज़र्फ़ वाला माना, और फिर दुफना में उसकी तरफ ज़मीर लौटा करके दूसरा माना मुराद लिया गया, तो इस्तिख़दाम की सूरत पैदा हो गई। इस तरह इसमें इल्म बदी की सनात इस्तिख़दाम भी है। चलिए साहब, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक कब्र के पास से हुआ कि जिसमें रात को तदफीन हुई थी। फ़क़ाला मता दुफीना हाजा, तो सरकार ने फरमाया ये शख्स कब दफन किया गया। क़ालू अल बारिहता, सहाबा ने अर्ज की कि गुज़श्ता रात, यही आज की जो रात गुजरी है, इसी रात में। क़ाला अफ़ला आज़नतुमूनी, तो सरकार ने फरमाया तो क्यों तुम लोगों ने मुझे इत्तला नहीं दी। क़ालू दफ़न्नाहु फ़ी ज़ुल्मतिल लैल, सहाबा ने अर्ज़ किया कि रात के अंधेरे में हम लोगों ने इन्हें दफन किया। फ़करहना अन नूक़िज़का, तो हमें नापसंद हुआ कि हम आपको बेदार करें, आपके आराम में खलल हो। फ़क़ामा, तो सरकार खड़े हुए। फ़सफ़फ़ना ख़ल्फ़हु, सहाबा कहते हैं कि हम लोगों ने सरकार के पीछे सफ़ें बनाई। फ़सल्ला अलैहि, तो सरकार ने सल्ला अलैहि। अब सल्ला अलैहि का यहाँ क्या माना है, नीचे लिखा अल मुरादु बिही अल इस्तिग़फ़ार व दुआ व हुवा मिन ख़साइसिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ सल्ला अलैहि से मुराद वो नमाज नहीं है, नमाज जनाजा जो बाज़ाब्ता होती है, बल्कि उसकी सूरत बना करके और मुर्दे के हक में दुआए खैर और इस्तिग़फ़ार, ये मुराद है ये। और यही हम अहनाफ का मज़हब है। अलबत्ता इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह के नज़दीक कब्र पर भी नमाज जनाजा पढ़ना दुरुस्त है ये। हमारे यहाँ आम हालात में कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। जिन जिन रिवायतों में आया है आम हालात में, वहाँ मुराद इस्तिग़फ़ार और दुआए खैर है। बात समझे। हाँ अलबत्ता यह है कि अगर किसी की नमाज जनाजा पढ़ी ही नहीं गई है, ऐसे ही दफन कर दिया गया है, तो उसकी नमाज जनाजा अहनाफ के यहाँ भी पढ़ी जाएगी कब्र पर। लेकिन कब तक पढ़ी जाएगी उसकी एक मुद्दत है, और वो ये है कि जब गुमाने गालिब ये हो कि अभी जिस्म उसका फूला फटा नहीं होगा, उस मुद्दत तक पढ़ी जाएगी। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि इलाके के ठंडे और गर्म होने से के एतबार से इसमें फर्क होगा। ठंडे इलाकों में जिस्म देर में फटता और फूलता है, और गर्म इलाकों में जल्द फूलता और फटता है। लेकिन फुक़हा ने आम हालात में उसके लिए 3 दिन रात का वक्त रखा है कि अगर तदफीन से अभी 3 दिन 3 रात के अंदर अंदर है तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। इससे ज़्यादा हो गया तो अब नमाज जनाजा कब्र पर भी नहीं पढ़ी जाएगी। अन अबी हुरैरता अन्न इम्राअतन सौदा कानत तक़ूमुल मस्जिद और शाबुन फ़फ़क़दहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सअल अन्हा व अन्हु फ़क़ालू माता क़ाल अफ़ला कुन्तुम आज़नतुमूनी क़ाल फ़कअन्नहुम सग़्ग़रू अमरहा औ अमरहू फ़क़ाल दुल्लूनी अला क़ब्रिही फ़दल्लूहु फ़सल्ला अलैहा सुम्मा क़ाल इन्न हाज़िहिल क़ुबूर ममलूअतुन ज़ुल्मतन अला अहलिहा व इन्नल्लाह युनव्विरुहा लहुम बिस्सलाति अलैहिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि व लफ़्ज़ुहु लिमुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक स्याह फाम औरत मस्जिद को यानी मस्जिद नबवी को में झाड़ू लगाया करती थी। कानत तक़ुम्मुल मस्जिद क़म्म यक़ुम्म, इसका माना क्या होता है? झाड़ू लगाना।
نیچے لکھا ہے نا تکنسوہ، کنسا یکنسو مانے جھاڑنا ہوتا ہے نا، جھاڑو لگانا. او شابن، یا ایک جوان تھا جو یہ کام کیا کرتا تھا. یہاں راوی کو، حضرت ابو ہریرہ کو یہاں شک ہے کہ عورت کا معاملہ ہے یا ایک نوجوان کا معاملہ ہے. بہرحال فقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہ پایا. یعنی مطلب وہ روز جھاڑو لگاتی تھی یا یہ جوان تھا جھاڑو لگاتا تھا. ہوا یہ کہ سرکار نے دیکھا کہ اب وہ نہیں ہے، جب جھاڑو لگانے کا ٹائم ہے تو نظر نہیں آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہی ہے. فسأل عنہا وعنہ، ہاں تو سرکار نے اس کے بارے میں پوچھا. اگر وہ عورت ہو تو عنہا اور جوان ہو تو عنہ. فقالوا ماتا، تو صحابہ نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو یہاں بھی وہی کہنا پڑے گا ماتت اور ماتا، ہاں مگر بطور اختصار ایک ہی کا ذکر کیا. قال افلا کنتم اذنتمونی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہ اطلاع دی تھی. قال فکأنہم صغروا امرها او امرہ، راوی کہتے ہیں گویا لوگوں نے اس عورت یا اس جوان کے معاملے کو چھوٹا سمجھا، ہلکا سمجھا. یہ سمجھا تھا کہ اب یہ ایک چھوٹا سا آدمی ہے، معمولی سی یہ عورت ہے، اب اس کے لیے کیا سرکار کو رات میں جگا کر کے لایا جائے اور ان کو زحمت دی جائے. اس کے معاملے کو انہوں نے ہلکا سمجھا. فقال دلونی علی قبرہ، تو سرکار نے کہا مجھے اس کی قبر کی رہنمائی کرو. دلہ یدلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، یعنی قبر بتاؤ کہاں ہے. دلونی، دلہ یدلو سے صیغہ امر جمع مذکر حاضر دلو، ہاں فدلوہ، یہ دلوہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. تو لوگوں نے آپ کو اس کی قبر بتائی. فصلی علیہا، تو سرکار نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. ثم قال، اور پھر فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة علی اہلها، یقیناً یہ قبریں قبر والوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں. مملوءۃ مانے پر، بھری ہوئی، اندھیرے سے بھری ہوئی یعنی بالکل اندھیری ہوتی ہیں قبریں قبر والوں پہ. وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کی نمازیں ان پر نماز جنازہ پڑھنے سے ان کے لیے ان قبروں کو روشن فرما دیتا ہے. متفق علیہ ولفظہ لمسلم، یہ حدیث تو متفق علیہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں، امام مسلم کے الفاظ ہیں. بخاری کے الفاظ میں کچھ فرق ہے، مضمون یہی ہے. اب یہاں اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہی ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کی نماز جنازہ پڑھی، جبکہ نماز جنازہ اس کی پڑھی جا چکی تھی رات میں. اس کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی. ہاں تو اس پر یہ احناف کے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ احناف کے ہاں یہ ہے کہ جب نماز جنازہ ہو جائے اور دفن کر دیا جائے تو اب پھر اس پر نماز جنازہ نہیں ہے قبر پر. ہاں تو احناف اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی خصوصیت ہے، سرکار کے خصائص میں سے، اور اس پر دلیل سرکار کا خود یہ جملہ ہے کہ ان اللہ ینورھا لہم بصلاتی علیہم، صلاتی فرمایا، میری نماز کی وجہ سے اللہ ان کی قبر کو روشن کر دے. صلاتنا نہیں کہا، صلاتی کہا. تو اسے سمجھ میں آیا کہ خاص اپنی طرف نسبت کی اور خصوصیت کی جانب اشارہ کیا. وعن قریب مولا ابن عباس عن عبداللہ ابن عباس انه مات له ابن بقدید او بعصفانہ فقال یا قریب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقولهم 40 قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
حضرت قریب سے روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں. مولا کا معنی موتق، آزاد کردہ غلام. ویسے موتق بھی اس کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے والا آقا، یہ ازداد میں سے ہے یہ لفظ. یہاں موتق کے معنی میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب سے روایت ہے. وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. انہو ماتا لہو میں ہو ضمیر کا مرجع عبداللہ ابن عباس. ابن تو عبداللہ ابن عباس کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. کہاں؟ بے قدیدن اور بے عصفانہ. اب راوی کو شک ہے کہ انتقال کس جگہ ہوا تھا، مقام قدید میں یا مقام عصفان میں. قدید تو یہ کچھ مکہ شریف سے زیادہ دور ہے، اور عصفان یہ ہے تو مدینہ اور مکہ کے درمیان لیکن بنسبت قدید کے مکہ سے زیادہ قریب ہے. سمجھے؟ ہاں، اسے لکھا موضوع بین الحرمین، حرمین کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ قدید کی بنسبت عصفان یا مکہ سے زیادہ قریب ہے. ہیں یہ دونوں درمیان میں. فقال یا قریب، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا قریب انظر دیکھو کہ کتنے لوگ، کس مقدار میں لوگ جمع ہوئے. مجتمع لہ من الناس، ما سے مراد مقدار، کس مقدار یا کہہ لیجیے کس تعداد کو اور زیادہ بہتر، کس تعداد میں لوگ اس کے لیے اکٹھا ہوئے. اس کے لیے لہو میں وہ ضمیر کا مرجع ابن ہے، اس کے لیے یعنی اس کے دعائے خیر کے لیے، اس پہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھا. قال فخرجت، کہتے میں باہر آیا. فاذا ناس قد اجتمعوا له، تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے لیے اکٹھا ہوئے. فاخبرته، تو میں نے انہیں اطلاع دی. فقالا، تو انہوں نے فرمایا تقولهم 40، کیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ 40 ہوں گے؟ یعنی تم کیا کہہ رہے ہو 40 ہوں گے وہ جو اکٹھا ہوئے؟ قالا نعم، تو راوی نے کہا ہاں. قالا اخرجوه، تو انہوں نے کہا کہ اب میت کو باہر لاؤ. اخرجوه میں ہو ضمیر کا مرجع وہی ابن. ہاں، اس جنازے کو باہر لاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس بھی مسلمان شخص کا انتقال ہو جائے اور پھر اس کی جنازہ میں ایسے 40 لوگ کھڑے ہوں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سلسلے میں ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے. ہاں، یہ وہ دعا کریں گے دعائے خیر اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کے بارے میں قبول فرمائے گا. تو اس میں دیکھیے 40 آدمیوں کا ذکر ہے. ہاں، اور آگے دیکھیے وان عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 كلهم یشفعون له الا شفعوا فیہ، رواہ مسلم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، سرکار نے فرمایا ما من میت، ما نافیہ ہے اور من زائدہ. ہاں، جس اس میں دیکھیے آگے اللہ آ رہا ہے تو یہ نفی اللہ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی اور مثبت کا معنی ہو جائے گا. جس مردے پر بھی مسلمانوں میں سے ایک قوم اس کی نماز جنازہ پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو، یہ سب اس کے لیے سفارش کرے. شفعوا الا شفعوا فیہ، تو اسی سلسلے میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت. تو پہلے والے میں 40 آدمی ہیں اور اس میں 100 آدمی ہیں. تو یا تو یہاں یہ مراد ہے کہ موقع کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ تعداد میں وحی نازل ہوئی. اور
کہا جائے گا کہ کم سے کم 40 آدمی اگر کسی جنازے میں نماز جنازہ میں شریک ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت ہوگی. ہاں، اور 100 ہو جائیں تو اور بہتر ہے. ہاں، اور ذکر بالعدد لا یفید الحصر، لہذا یہ ایک دوسرے کے متعارض نہیں ہے. عن انس قال مروا بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا باخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر ما وجبت، فقال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء الله في الارض متفق عليه. وفي روایت المؤمنون شهداء الله في الارض. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا، فاثنوا علیہ خیرا، تو لوگوں نے اس کی تعریف کی. اثنوا علیہ خیرا، ہاں، اس کی تعریف کی کہ بڑا اچھا آدمی تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، وجبت واجب ہو گئی. اور ثم مروا باخرى، یعنی ثم مروا بجنازۃ اخرى، پھر لوگوں کا گزر دوسرے جنازے کے پاس ہوا، فاثنوا علیہ شرا، تو انہوں نے اس کی مذمت کی، برائی کی. اب یہاں دیکھیے اثنا استعمال ہوا. اثنا یسنی، اسنان کا معنی یہ ثنا سے بنا ہے، اور ثنا کا معنی تو تعریف کرنا ہوتا ہے. ہاں، اور اس کے ساتھ شرن کا لفظ لگایا ہوا. یہ بطور مشاکلت ہے کہ چونکہ اس سے پہلے خیرن والے میں بھی یہ تعبیر اسنو اختیار کی گئی ہے، تو یہ اس کے ساتھ میں آنے کی وجہ سے یہاں بھی اسنو ذکر کر دیا. ورنہ یہاں کیا ہے، فاسنو علیہ شرا کا معنی کیا ہے، فذکروا، ہاں، فذکروا لہو شرا، ہے ذکر شرن، اس معنی میں ہے. اچھا، فقال وجبت، تو سرکار نے کہا واجب ہو گئی. دونوں موقع پہ سرکار نے کہا وجبت، واجب ہو گئی. فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے، انہوں نے عرض کیا ما وجبت، سرکار کیا واجب ہو گئی؟ اس جنازے کے پاس گزرے، لوگوں نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. اس جنازے کے پاس سے لوگوں کا گزر ہوا اور لوگوں نے اس کی مذمت کی تو بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی. کیا واجب ہو گئی؟ فقال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، سرکار نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وهذا اثنيتم عليه شرا، اور اس کی تم لوگوں نے برائی اور مذمت کی، فوجبت له النار، تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. یہاں انتم شہداء اللہ ہے اور یہ متفقن علیہ یہ حدیث ہے، یعنی حضرت انس ہی سے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی. اور ایک روایت میں ہے انتم کے بجائے المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، کہ اہل ایمان یہ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں. تو انتم سے ظاہر ہو گیا کہ انتم سے مراد یہاں وہ جتنے تھے مخاطب وہ سب مومنین تھے. ہاں، تو پتہ کیا چلا کہ اہل ایمان اگر کسی کے حق میں اچھی بات کرے، تعریف کرے، تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کی مغفرت کا سامان ہے. اور مذمت کریں تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. ہاں، اسی حدیث کی روشنی میں شاعر کہتا ہے کہ زبان خلق کو نقارے خدا کہیے، زبان خلق کو نقارے خدا کہیے، کہ مخلوق کی زبان سے اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کی جانب سے وہ اس کی بخشش کا سامان ہے. اور مخلوق اگر عام طور سے کسی کی مذمت کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ اس کے عدم مغفرت کی کا نقارہ اور اعلان ہے. نقارہ تو جو بجایا جاتا ہے اعلان کے لیے، سمجھ گئے نا. ہاں، تو یہ صاحب ہے. اچھا.